شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ شاہ صاحب کے حجرے پر ہی تھے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو کچھ لوگ شاہ صاحب کے پاس آئے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ان لوگوں نے آ کر شاہ صاحب سے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی دوسرے گاؤں میں حویلی ہے۔ ہم لوگوں کی حویلی پر بہت بھیانک جنات قابض ہیں۔ وہ تعداد میں ایک نہیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ اپنے اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ہم لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے۔ اس حویلی میں صرف ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر ہم لوگ سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس حویلی کے کسی اور کمرے میں سوتے ہیں تو وہ جنات ہم لوگوں کو سونے نہیں دیتے۔ ہم لوگوں کی چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں یا ہم لوگوں کو بہت زیادہ مارتے بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوششیں کی ہیں ان جنات کو وہاں سے نکالنے کی، لیکن وہ ایسے جنات ہیں ہمیں وہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے، حویلی کے سارے کمروں کے دروازے خود ہی کھلنے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں عجیب و غریب بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ہم لوگ سب ڈر کے صرف ایک کمرے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ باقی پوری حویلی جو کہ بہت بڑی ہے وہ خالی رہتی ہے۔ رات ہوتے ہی ہم لوگوں کی حویلی میں مختلف جانوروں کی اور پرندوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہم لوگوں کی حویلی کے احاطے میں جمع ہیں اور وہاں پر وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جو ہم لوگوں کی حویلی کا پچھلا حصہ ہے، وہاں پر ہم لوگ پہلے اپنے مال مویشی باندھا کرتے تھے، لیکن وہاں پر ہم لوگوں کے جتنے بھی مال مویشی تھے، جو گائے بھینسیں اور بکریاں تھیں، وہ ایک ایک کر کے اتنی بری طرح سے مار دی جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت سے عامل حضرات سے رابطہ کیا ہے۔ جو بھی عامل ان جنات کو وہاں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، ان عامل کو بھی وہ جنات جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ میرے گھر کے جو افراد ہیں، میرے بیوی بچوں نے بھی ان جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کبھی کسی کمرے میں کوئی چھوٹا بچہ روتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی کسی کمرے کے کسی چارپائی کے اوپر بہت بھیانک چہرے والے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں، جو پلک جھپکتے سامنے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کالے رنگ کے کتے بھی ہم لوگوں کی حویلی کے باہر چکر لگاتے رہتے ہیں اور بہت بھیانک آوازیں نکالتے ہیں۔ ہم لوگوں کی حویلی کو لے کر گاؤں کے باقی لوگوں میں اتنا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ کوئی ہم لوگوں کے گھر بھی نہیں آتا۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ جنات ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کی حویلی کے پچھلے حصے پر کچھ پرانے اور قدیم جامن کے درخت بھی ہیں۔ ان جامن کے درخت کے اوپر بھی لوگوں نے بہت عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا ہے۔ وہ بندر نہیں لیکن بندر نما مخلوق ہوتی ہے، جو درختوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں اور باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہم لوگوں کی حویلی سے ان جنات کو نکال دیں، کیونکہ ہم لوگوں کے اس حویلی میں کچھ بچے بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اپاہج ہیں۔ وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں، لیکن نہ تو ان کے قد بڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ چل پھر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات بچوں کے اوپر بھی وہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے اور بچے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے جسموں کو کوئی جھٹکا لگتا ہے، اور پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں اور ان کو بالکل بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔
وہ جو آدمی تھا اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنی حویلی کے احاطے میں سو رہا تھا، گرمی کا موسم ہے تو ہم لوگ اپنے صحن میں ہی چارپائیاں بچھا کر سویا کرتے تھے، لیکن وہ جنات ہمیں رات بھر ستاتے ہیں۔ میں نے اپنی چارپائی کے اوپر 2 سر والی بہت بھیانک عورت کو بیٹھے دیکھا تھا، جو میرے پیروں کی طرف آ کر بیٹھی تھی اور مجھے بار بار اٹھا کر تنگ کر رہی تھی۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ بھاگتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم لوگوں کے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ہم لوگوں کے پرکھوں کی حویلی ہے اور ہم لوگ وہاں پر عرصہ قدیم سے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے جو بڑے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حویلی کے پچھلے حصے میں کسی دور میں ایک پرانا کنواں ہوتا تھا، اس کنویں پر جنات کا بسیرا تھا اور پھر اس کنویں کو بند کروا دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں سے جب بھی پانی نکالنے کے لیے گاؤں کے لوگ یا ہم لوگوں کے جو بڑے بزرگ تھے وہ جایا کرتے تھے تو وہ جنات ان کو مارتے تھے اور پانی بھی نہیں لینے دیتے تھے، تو پھر اس کنویں کو بند کروا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان جنات نے پھر وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیا۔ آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے جب ساری باتیں سنی تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے ایک تعویذ بنا کر دوں گا، وہ تعویذ آپ نے جا کر اپنے گھر میں بنے کسی ایک درخت کے اوپر لگا دینا ہے۔ اگر تو وہ تعویذ جس طرح سے میں دوں گا بالکل ویسے ہی رہا تو پھر تو وہ جنات وہاں سے نکل جائیں گے، لیکن اگر وہ تعویذ اور اس کے ساتھ جو چیز میں آپ کو دوں گا اس کا کلر بدل گیا تو پھر وہ جنات وہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے، پھر ان کو نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک عمل کرنا پڑے گا۔ تبھی شاہ صاحب نے ایک تعویذ لکھا اور تعویذ کے درمیان میں بالکل ایک بہت بڑا یلو کلر کا لیمن لگایا۔ اس لیمن کے اوپر شاہ صاحب نے 3 سوئیاں بھی لگائیں اور اس کو ایک کالے رنگ کے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا، اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ایسے ہی لے جا کر اپنے گھر کے درخت پر باندھ دینا، اور آج رات آپ لوگ جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے سے باہر بھی مت آنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات غصے میں آ کر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس آدمی نے وہ تعویذ لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن گزر گیا۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں بہت بھیانک جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ جو کچھ یہ بتا رہے ہیں وہاں پر کوئی ایک جنات نہیں ہے، وہ پورا قبیلہ ہے، اور ان کا سردار یا تو دیو ہے یا جادوگر جن ہے۔ جادوگر جن کا جو قبیلہ ہوتا ہے وہ انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا، اور جب ان کا بسیرا کسی ایک جگہ پر ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کو وہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑتی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ اگر وہ جو لیمن کا کلر ہے وہ بدل گیا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا پھر وہاں پر جا کر 3 راتوں کا عمل کرنا ہوگا۔ 3 راتوں کے عمل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو ہماری یا اس گھر کے کسی فرد کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یا وہ جنات وہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ آدمی واپس آیا، وہ بہت ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے پاس وہی تعویذ تھا جو شاہ صاحب نے لیمن لگا کر دیا تھا۔ وہ جو لیمن تھا اس کا ایک رات میں کلر ایسے ہو چکا تھا جیسے وہ سرخ رنگ کا ہے، اس کے اوپر کسی نے سرخ رنگ کر دیا ہے۔ میں اس لیمو کے رنگ کو دیکھ کر ڈر گیا، اور اس میں جو سوئیں تھیں وہ بالکل کالے رنگ کی ہو چکی تھیں، اور وہ جو تعویذ تھا اس کا آدھا کونا ایسے تھا جیسے اس کو کسی نے آگ لگائی ہے۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا جیسے میں آپ سے یہ تعویذ لے کر گیا اور میں نے اپنے صحن میں بنے ایک درخت کے اوپر اس تعویذ کو لگاتے ساتھ ہی جب میں پیچھے ہٹا تو میرا جسم بہت زیادہ وزنی ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ بہت بھاری ہو چکے ہیں اور میرے کندھوں کے اوپر بھی بوجھ ہے، لیکن میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ آج رات ہم لوگ کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے، جس کمرے میں ہم لوگ سوتے ہیں ہم لوگ اسی میں رہیں گے۔ ہم لوگوں کی حویلی کچی ہے، ساری حویلی مٹی کی بنی ہوئی ہے اور یہ قدیم اور پرانی حویلی ہے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا ہم لوگوں کی حویلی میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے آندھی طوفان شروع ہو گیا ہے۔ باقی کمروں کی کھڑکیاں دروازے زور زور سے کسی نے بجانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد رات بھر حویلی میں بھیانک بلیوں کے رونے کی آواز آتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور وہ باہر واویلا مچا رہی ہیں۔
आधी रात तक हम वो भयानक आवाज़ें सुनते रहे। ऐसा लगता था कि वो भाग भाग कर आकर जैसे जिस कमरे में हम लोग सोते थे वहाँ पर आकर टकराती हैं, टक्कर मारती हैं उस कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक आयतल कुर्सी पढ़कर पूरे कमरे में हिसार कर लिया था। शाह साहब ने जब वो लेमन देखा, उसके बाद शाह साहब ने जब वो तावीज़ खोल कर देखा जो उन्होंने बना कर दिया था, तो शाह साहब का ये कहना था कि उस घर पर जादूगर जिन और उसका कबीला रहता है। ये जादूगर जिन इतना ज़ालिम है कि ये इंसानों पर भी जादू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिर जाते हैं और फिर बहुत तड़प तड़प कर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसका ये कहना था कि उस शख्स के जो वालिद साहब थे उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनकी एक बीमारी ठीक होती थी तो दूसरी बीमारी लग जाती थी, यहाँ तक कि वो अपाहज हो चुके थे और फिर तड़प तड़प कर उन्होंने जान दी थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उनको सारी रात भयानक चेहरे वाली एक औरत और एक मर्द आकर डराया करते थे। वो चीखें मार मार के जब हमें बुलाते थे तो हम जाकर देखते थे तो उनके जिस्म के ऊपर इस तरह से नील के निशान होते थे जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से जिस्म को पकड़कर एक तरह से तोड़ने की कोशिश की हो। फिर कुछ ही अरसे में उनकी वफ़ात हो चुकी थी और जब उनकी तदफीन के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो बहुत भयानक चेहरे वाली दो औरतें हमारे साथ कब्रिस्तान तक आई थीं। बहुत से लोगों ने जब उनको मना किया कि औरतें कब्रिस्तान में नहीं जाती तो वो भयानक आवाज़ निकाल कर रोती थी। कब्रिस्तान तक आकर वो गायब हो गईं। गांव के सभी लोगों ने उन्हें देखा था। शाह साहब ने ये कहा कि इस अमल की शुरुआत जुमेरात की रात को होगी और हफ्ते की रात इस अमल की आखिरी रात होगी। इन दिनों में आप लोग उस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग उस हवेली में रहे तो उस अमल के दौरान वो जिन्नात आपको जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो 3 दिन मैं आपकी हवेली में ही रहूँगा और वहाँ पर वो 3 दिन का अमल करूँगा। उन 3 दिन के बाद वो जिन्नात वहाँ से चले जाएंगे या फिर आप लोगों को वहाँ से जाना होगा। ये दोनों शर्तें हैं। अब अगर आप लोग ये अमल करवाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बता दें, वरना आप लोगों को ये जिन्नात ख़त्म कर देंगे। एक वक्त आएगा क्योंकि वो वहाँ पर आपको रहने नहीं देंगे। वो जादूगर जिन का कबीला है और जो जगह उसकी होती है वो उस जगह को छोड़ता नहीं है। उस आदमी ने ये कहा कि आप हम लोगों के घर आकर अमल करें। हम लोग 3 दिन के लिए वहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा, जैसा भी आप कहेंगे, हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। शाह साहब ने कहा ठीक है। वो आदमी हम लोगों के पास सोमवार के दिन आया था। मंगल और बुध के बाद जुमेरात थी। 2 दिन के बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाकर उसकी हवेली में वो अमल करना था, मैंने और शाह साहब ने। 2 दिन शाह साहब ने ये कहा कि एक मखसूस पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि जादूगर जिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसको हराना और उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। 2 दिन शाह साहब ने एक मखसूस पढ़ाई मुझे भी दी और 2 दिन शाह साहब ने एक मखसूस पढ़ाई ख़ुद भी की। उस पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी महसूस की। वो पढ़ाई इतनी सख्त थी कि उस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था जैसे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न तारी हो चुका है। अपना आप भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शाह साहब ने मुझे पहले ही ये बता दिया था कि डरना और घबराना नहीं है। 2 दिन हमें ये पढ़ाई पूरी करनी होगी। 2 दिन के बाद वो आदमी आया हम लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए और उसने ये कहा कि इन 2 रातों में हम लोगों को उन जिन्नात ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। इन 2 रातों में सारी रात उन्होंने हमें सोने नहीं दिया। कभी हम लोगों के बच्चों को वो डराते थे, कभी हम लोगों को डराते थे। यहाँ तक कि जिस कमरे में हम लोग सोते थे उस कमरे में भी उन लोगों ने हमें 2 रातें सोने नहीं दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमारे साथ चलें। शाह साहब ने पूछा कि तुम अपनी फैमिली को कहीं छोड़ आए हो? तो उस आदमी का ये कहना था जी, हम लोग उनको दूसरे गाँव में छोड़ आए हैं। वहाँ पर हम लोगों के रिश्तेदार हैं जहाँ पर उनको छोड़ कर आए हैं। शाह साहब और मैं उस आदमी के साथ रवाना होकर उनके गांव में चले गए। शदीद गर्मी का मौसम था। गर्मी इस हद तक थी कि दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो असर का टाइम हो चुका था। उस हवेली में जब हम लोग दाखिल हुए तो वो हवेली बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा पुरसरार लग रही थी। उस हवेली के दरो दीवार से वहशत टपक रही थी।
ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی انسان آباد ہوا ہی نہیں۔ اس کے وہ کمرے جہاں پر وہ لوگ سو نہیں سکتے تھے وہ کھنڈر نما ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان کمروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر وہاں پر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے، کھڑکیاں دروازے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اگلے دن پھر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف ایک کمرہ اس حویلی کا ایسا تھا جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، اس کا حلیہ کچھ ٹھیک تھا۔ شاہ صاحب کو اور مجھے وہاں پر وہ آدمی چھوڑ کر اس حویلی کی چابی دے کر وہاں سے چلا گیا جو باہر تالا لگاتا تھا۔ ہم لوگ جب اس کمرے میں گئے، اس کمرے میں صرف اور صرف چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھے ہی تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا، شاہ صاحب نے حصار باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ شاہ صاحب کو پتہ تھا کہ شاہ صاحب نے یہاں پر عمل کرنا ہے تو وہ جنات پوری حد تک کوشش کریں گے کہ ہم لوگ یہاں پر عمل نہ کر سکیں۔ پھر شاہ صاحب نے جیسے حصار کیا تو حویلی کا جو باقی حصہ تھا اس کے دروازے اور چھت ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی توڑ دے گا۔ بہت بھیانک آواز گونجنے لگ گئی، بہت بھاری آواز میں، جس طرح سے کوئی چلتا ہے اور دیواروں کو اور دروازوں کو جیسے اٹھا اٹھا کر مار رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی ٹوٹے پھوٹے تھے، مزید ان کی حالت اور خراب ہو گئی۔ مغرب کا ٹائم ہوا تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں عمل شروع کرنا ہوگا۔ وہ عمل مغرب سے عشاء تک کرنا تھا۔ جیسے ہی اسی کمرے میں ہم لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا تو باہر چیخو پکار شروع ہو گیا، بہت بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ عورتیں تھیں جو رو رہی تھیں اور بین کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو۔ یہاں تک کہ باہر باقاعدہ صحن میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میت رکھی ہے اور اس کے ارد گرد عورتیں بیٹھ کر بین کر رہی ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہی منظر تھا۔ پہلے دن یہ ہوا، اس کے بعد ساری رات حویلی میں بالکل سناٹا تھا۔ دوسری رات جب حویلی میں شاہ صاحب نے اور میں نے وہ عمل کیا تو اس رات بہت بھیانک ایک پرندے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا اس کمرے کے باہر آ کر ایک بہت بھیانک بہت بڑا الو آ کر بیٹھ گیا۔ وہ الو بہت ہی زیادہ بھیانک تھا، اس کا سائز بھی بہت بڑا تھا اور وہ شاہ صاحب کو اور مجھے باقاعدہ دیکھ کر کچھ پڑھ بھی رہا تھا، کچھ بول بھی رہا تھا۔ شاہ صاحب نے جیسے ہی پڑھائی کرتے کرتے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا تو وہ جو الو تھا ایک دم کالے رنگ کا دھواں بنا اور کالے رنگ کے دھوئیں نے ایک بھیانک وجود اختیار کر لیا۔ وہ مجھے کالے رنگ کا دھواں تو نظر آیا، اس کے بعد ایک پرچھائی نظر آئی، پھر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن براہ راست شاہ صاحب کسی سے مخاطب تھے۔ شاہ صاحب اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے۔ شاہ صاحب کو 2 سے 3 بار بیچ میں بہت غصہ بھی آیا۔ وہ عمل ختم ہوا تو اس رات ساری رات بالکل جیسے پیدائشی بچے ہوتے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کا رونا، ان کا شور بہت بھیانک تھا جو پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ لیکن شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان 3 دن ہم لوگوں نے عمل کے وقت اس گھر سے، اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اس حویلی میں ہی رہنا ہے۔ دن کے وقت ہم لوگوں نے جا کر حویلی کا چکر بھی لگایا تھا، کچھ درختوں کے اوپر شاہ صاحب نے کچھ کیل اور کچھ تعویذ بھی لگائے تھے۔ یہ دوسرے دن تھا۔ تیسرے دن ہم لوگ دن کے ٹائم حویلی کے احاطے میں گئے تو وہاں پر شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا جس جگہ پر وہ کنواں ہوتا تھا، شاہ صاحب نے وہاں پر 4 کیل لگا دیے اور اس کے بعد وہاں پر بھی ایک حصار کھینچ دیا۔ آج عمل کی تیسری رات تھی۔ آج جیسے ہی عمل شروع ہوا تو حویلی میں آندھی شروع ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں دیوار گر کے ٹوٹ جائیں گے، سب کچھ ابھی ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ایک بھاری آواز تھی جو فضا میں گونج رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا دیو ہے جو آواز نکال رہا ہے۔ بار بار ایسے لگتا تھا جیسے درخت کے اوپر سے کوئی جھانکتا ہے، اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا۔ تبھی دیکھتے دیکھتے درخت کے پیچھے سے ایک بہت بھاری بھرکم وجود، وہ دیکھنے میں ایک انسان کی طرح ہی لگ رہا تھا لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ بڑا تھا، جسم بہت زیادہ کالا تھا، سر کے درمیان میں 2 سینگ بھی تھے، آنکھیں اتنی بڑی تھی جیسے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا، حصار میں ہی تھا میں، اس پورے کمرے میں حصار تھا، وہ جو بھی مخلوق تھی کمرے کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا، میں اس طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے جب وہ عمل ختم کیا تو شاہ صاحب اکیلے اٹھ کر حویلی میں باہر گئے،
تقریباً 15 منٹ کے بعد شاہ صاحب حویلی کے اندر آ گئے۔ اس ساری رات حویلی کے باہر بہت کتے بھونک رہے تھے اور حویلی کے اندر بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی وہ بکری کی آواز لگتی تھی، کبھی بلی کی آواز لگتی تھی، کبھی ایسے لگتا تھا کوئی جنگلی جانور بول رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آخر کیا بات ہے، آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ وہ عمل پورا ہوا ہے یا نہیں۔ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جادوگر جنات تھے، ان کا پورا قبیلہ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 100 سال پرانے کنویں میں وہ آباد تھے۔ اس گھر کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے اس کنویں کو بند کروا دیا تھا اور اس کنویں میں ان کے بہت سے بچے اور خاندان کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ جو جنات تھے، وہ جادوگر جنات، پورا ایک قبیلہ لے کر وہاں پر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دے گا۔ جس نے اس کو بند کیا تھا اس آدمی کو انہوں نے جان سے مار دیا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو نسلیں تھیں، اس کے جو بچے تھے، ان کی آگے سے جو اولادیں تھیں وہ ایب نارمل پیدا ہوتے تھے۔ بہت سے بچے ان کے خاندان کے پیدا ہو کے مر بھی چکے تھے، وہ سب ایب نارمل تھے۔ ان کی عمریں بہت تھیں لیکن ان کے قد اتنے تھے جیسے 2 سال کے بچے کے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص عمر میں جانے سے پہلے ہی مر جایا کرتے تھے۔ 2 چہرے والی ایک چڑیل بھی اس گھر میں رہتی تھی، اس کے 2 سر تھے، 2 منہ تھے، وہ بہت بھیانک تھی، وہ بھی اس کنویں کے پاس ہی رہتی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے جب وہ عمل کیا تو شاہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ حویلی کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پر یہ لوگ نہیں آئیں گے، وہ حصہ آپ کا ہے۔ اس کنویں کے اوپر جب شاہ صاحب نے حصار کر کے کیل لگائے تھے تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ جو جادوگر جن تھا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہاں سے نکالیں مت، ہم لوگ یہاں پر بہت عرصہ قدیم سے آباد ہیں، حویلی کا پچھلا حصہ ہمارا ہے، ہم حویلی کے اگلے حصے میں نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں سے یہ کہنا کہ اگر یہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئے تو ہم لوگوں کو جانی نقصان دے دیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے اثرات کی وجہ سے جو ان کے آنے والی نسل ہے وہ ایب نارمل پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ اپنا بدلہ لے چکے ہیں، ہم لوگ چاہتے تھے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں لیکن یہ لوگ یہاں سے نہیں گئے۔ پھر شاہ صاحب نے اس آدمی کو بلایا، اسی دن وہ لوگ وہاں پر آئے، شاہ صاحب نے ان سب کو گلوں میں پہننے کے لیے تعویذ دیے۔ حویلی کے اگلے حصے کے ہر کونے پر تعویذ لگائے گئے، حویلی کے پچھلے حصے پر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی اور اس دیوار کے اوپر بھی 12 کیل لگائے گئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ زندگی بھر بھول جاؤ کہ حویلی کا پچھلا حصہ تم لوگوں کا تھا، وہاں پر تم لوگ اگر غلطی سے گئے یا تم لوگوں کے کسی خاندان کے افراد نے جھانک کر بھی دیکھا تو وہ جنات جانی نقصان دے دیں گے۔ پھر 1 ماہ کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سے اس حویلی کے پچھلے حصے پر دیوار کھڑی کی ہے اور ہم لوگوں نے حویلی کا اگلا حصہ نیا بنایا ہے، ہم لوگوں کو ان جنات نے ڈرانا اور تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شاہ صاحب نے جب وہ عمل پورا کیا تھا اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو باقاعدہ ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو جب اس حویلی کی پچھلی دیوار پر کیل لگائے گئے تھے تو ان لوگوں نے باقاعدہ معافی بھی مانگی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں پر 5 سے 6 سال مزید رہے اس حویلی میں، ان لوگوں نے اس حویلی کو بالکل نیا بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی مرضی سے اس حویلی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نانا جی نے یہ بھی ایک کہانی سنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بصیرہ آن ایئر کر رہی ہوں، اسے ضرور وزٹ کریں، وہ بالکل اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور ہارر ناول سٹارٹ کروں گی جو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔